وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس کے ارادے، اس کی مشیت اور اس کی مدد سے ہم یہاں پیرنمبٹ کی مسجد استقامت میں ہم جمع ہیں. آپ تمام لوگوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اتوار کا مصروف دن ہونے کے باوجود بھی دین کی نسبت سے یہاں جڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں جمع فرمایا ہے، ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے اندر مرتے دم تک یہ دین کی جو محبت ہے اور جو بیان سننے اور اس پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمارے اندر اس کو زندہ رکھے. معزز حاضرین، میں جنت کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. سمجھیے، جنت کا ایک موضوع ایسا موضوع ہے کہ سونے والا بھی جاگ جاتا ہے، اور جب انسان سنتا ہے تو اس کے کان شوق سے کھڑے ہو جاتے ہیں. جنت کے بارے میں ہم سن رہے ہیں تو جنت بہت بڑی ہے، کافی کشادہ ہے، اور یہ موضوع ایسا ہے قیامت تک علماء بول سکتے ہیں ایسا موضوع ہے جنت کا. جنت کا بھی موضوع ایسا ہی اور جہنم کا موضوع بھی ایسا ہی ہے. تو لہذا آئیے ہم جنت کے بارے میں کیا کیا باتیں آپ کو سامنے بتائیں گے. سب سے پہلے یہ ہے کہ جنت کے دروازے کتنے ہیں. پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے ہم بات رکھیں گے. ذرا بھی ادھر ادھر ہو تو سمجھنا مشکل ہے، پوری توجہ سے ہماری بات کو سنیے. سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ جنت کے دروازے کتنے ہیں، ایک. دوسرا ہمارا اس میں ذیلی ٹاپک آئے گا جہنم کے دروازے کتنے، وہ بھی دونوں جاننا ہے. اور اسی طریقے سے جنت کے دروازوں کے نام کیا ہیں یہ بھی ہے. اور اسی طریقے سے جنت کے دروازوں کی جو چوڑائی ہے ماشاءاللہ وہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور ماشاءاللہ یہ بھی بیان کریں گے کہ سب سے پہلا وہ خوش نصیب کون ہوگا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے. اللہ، یہ بات بتائیں گے. اور اسی طریقے سے جنت کے دروازے کب کب کھولے جاتے ہیں یہ بات بھی آئے گی. اور آخری میں یہ آئے گا یہ جنت کے دروازوں میں داخل ہونے والے خوش نصیب کون ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں ہم داخل ہوں تو ہمیں کیا کیا کام کرنا چاہیے، انشاءاللہ یہ ساری باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے آئیں گی. سب سے پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کو جہنم کے پاس لایا جائے گا. کیسے لایا جائے گا؟ اگر اس کو سمجھنا چاہتے تو سمجھیے ایک چور ہے، کیسے پولیس والے پکڑ کو لے جا کے پولیس اسٹیشن میں بٹھا کے اندر جیل میں ڈھکلتے، عزت رہتی اس میں نہیں رہتی، ایسا لے جائیں گے کافروں کو، مشرکوں کو.
لیکن جنتیوں کو جب لے کر جائیں گے نا تو کیا عزت ہوگی. ذرا محشر کا میدان سوچ کر دیکھیے, وہاں کی ذلت جتنی خطرناک ہے وہاں کی عزت بھی بہت بڑی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ قیامت کے دن کی جو ذلت ہے وہاں کی عزت بھی بہت بڑی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم, جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ایسے لوگوں کو ماشاء اللہ فرشتے لے جائیں گے, ایسے لوگوں کو فرشتے لے جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ حتی اذا جاؤها, جب جنتی جنتوں کے جنت کے دروازوں کے پاس پہنچ جائیں گے تو ہوگا کیا؟ وفتحت ابوابها, جنتیوں کے آنے سے پہلے دروازے کھلے ہیں. اگر میں موٹی مثال آپ کو سمجھاؤں, جیسے دلہا دلہن آتے ہیں تو شادی محل کا پورا دروازہ کھول دیا جاتا ہے نہیں, ویسے جنت کا یہ دروازے جو ہے جنتیوں کے آنے سے پہلے ہی کھول دیے جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی خوشبو کہاں ملتی معلوم؟ جنت کو پہنچنے سے 40 یا 70 سال پہلے جنت کی خوشبو آتی. اللہ, جنت کی خوشبو کیسے؟ میں 70 سال یا 40 سال جل کر میں جاؤں گا, اتنے فاصلے پر کیا آتی ہے؟ جنت کی خوشبو آتی ہے. معزز حاضرین, یاد رکھیے جنت پر ایمان لانا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے ہم جو ہے آخرت پر ایمان لاتے نا, ویسے جنت پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے, اس کے عقیدے میں داخل ہے. اور یاد رکھیے اگر کوئی جنت کا انکار کرتا ہے تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ بات ہو گئی. اور ایک بات یہ بھی سن لیجیے, کیا ہے جنت پر ایمان لانا یہ غیب میں سے ہے. اگر میں تنہا بیٹھ کر جنت کے بارے میں سوچوں تو جنت میرے خیال میں آئے گی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی. کیسی ہے؟ ما لا عین رأت, آج تک کسی آنکھ نے اس جنت کو دیکھا نہیں. اللہ اکبر. ما لا اذن سمعت, اس جنت کے بارے میں کسی نے سنا نہیں ہوگا. اور تنہائی میں بیٹھ کر جنت کے بارے میں تصور کریں, وہ تصور بھی نہیں کر سکتے آپ. کیسے؟ آپ کا دوست سمجھو بیلور میں رہتا ہے, آپ کیا ویڈیو کال کر کے بات کرتے ہیں اس سے, کیسے ہے, کیا کھاتے پیتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے. لیکن جنت کی نعمت کے بارے میں اکیلے گھنٹے گھنٹے بیٹھ جاؤ, وہاں کی جنت کی نعمتوں کے بارے میں تمہارے چھوٹے دماغ میں کچھ بھی نہیں آ سکتا. اور یہ بات یاد رکھیے آپ, جنت پر ہمارا جو ایمان ہے نا وہ غیب پر ایمان میں سے. ایک بات آپ کو بتاتے ہیں, آج کل چونکہ واٹس ایپ کا زمانہ بہت زیادہ لوگ میسج بھیجتے رہتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, جنت کی آیتیں ہوتی ہیں تو جنت کی آیتوں کے بیک میں کیا کرتے ہیں, کوسا تو بھی درخت دل کو یا نہیں تو ندی دل کو لوگوں کو بھیجتے ہیں. جنت کی آیت آتی, پیچھے وہ جھاڑا آتے اور آتی. علماء بولتے ہیں ایسا کرنا جنت کا مذاق ہے. جنت کیسا؟ جنت پر ایمان غیب میں سے ہے تو جنت کی آیتوں کو پڑھتے وقت کوسا تو بھی درخت کی دل کے یا نہیں تو بھی کوسی تو بھی دریا بہتی دل کا بتائے تو وہ جنت کی قیمت کو ہلکا کرنے سے ہوا نہیں ہوا. اسی لیے علماء بولتے جنت کی آیتیں جب بھی پڑھتے نا اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ڈالنا. دیکھیے کتنی باریکی سے علماء ذکر کرتے ہیں. معزز حاضرین, آپ جانتے ہیں جنت کے دروازوں سے پہلے یہ جنت کتنی چوڑی ہے, اللہ تبارک و تعالی 2 جگہ اس کا تذکرہ فرماتا ہے. ایک جگہ کہا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, ذرا غور سے سنیے, باتیں مت کیجیے. جنت کتنی چوڑی ہے, یہ زمین سے لے کر یہ آسمان کتنا چوڑا ہے ہم نہیں جانتے نہیں جانتے. ذرا اوپر فلیٹ میں چلے گئے تو لوگوں کو قیانا شروع ہو جاتا ہے. ہمارا حل یہ ہے, یہ زمین سے آسمان کتنے چوڑا ہے ہم نہیں جانتے, اتنی چوڑی ہے جنت. اللہ اکبر. اور ایک جگہ فرماتا ہے وَعَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, جب جنت اتنی چوڑی ہے زمین و آسمان کے اتنی, تو بھلا بتائیے اب جنت کے دروازے کتنے ہوں گے. اب آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں جنت کے دروازے کتنے ہیں. جنت کے دروازے کتنے ہیں بولنے سے پہلے جہنم کے دروازوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں. آپ یاد رکھو ہمیشہ, جہنم کے 7 دروازے. کتنے؟ 7. اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر میں فرماتا ہے لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. کتنے ہیں جہنم کے دروازے؟ 7. اور جنت کے دروازے 8 ہیں. یہاں علماء دونوں کو رکھ کر یہ بات بتاتے اللہ کی رحمت اس کے غصے پر ماشاءاللہ جو ہے بھاری ہے.
جنت اللہ تعالیٰ بنانا کتنے دروازے رکھا؟ 8 رکھا. جہنم کے دروازوں کو 7 بنایا. سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے رب کی رحمت اس کے غصے پر غالب آ جاتی ہے. اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. اچھا، جنت کے جو دروازے ہیں وہ دروازوں کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے قرآنی آیتیں پڑھتے ہیں. کہاں کہاں جنت کے دروازوں کا ذکر ہے. یہاں تو آیا حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، جب آئیں گے جنتی تو جنت کے دروازے کھلے رہیں گے، آنے سے پہلے کھول دیتے ویلکم کرنے کے واسطے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سورہ حجر کی آیت نمبر 46 میں فرماتا ہے ادخلوها بسلام آمنین، اے مومنو تم بڑے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. مسجد نبوی کے دروازوں کی فوٹو دیکھ کر ہی آپ اس میں لکھی آیت ہے ادخلوها بسلام آمنین، بڑے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہاں جائے تو کسی بھی جنتی کو موت نہیں آئے گی. آپ جانتے ہیں جنت و جہنم کے بیچ میں موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے فرشتوں کے ذریعے اعلان کیا جائے گا خلود اللہ موت، تم کو جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی تم کو مرنا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ادخلوها بسلام آمنین. سورہ قاف جانتے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ان آیتوں کو عید کے موقع پر پڑھتے تھے. وہ کیا آیت ہے؟ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ان جنتی کے دروازوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ صاد میں فرماتا ہے جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو دروازے کھلے پائیں گے. معزز حاضرین، یہ تو کیا ہوا؟ پروف ہم نے دیا قرآن سے. اب آئیے ہم جنت کے دروازوں کے تعلق سے حدیث سے دلیل لیتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھو آپ، مذہب اسلام کے پاس جتنا پروف اور دلیل ہے دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. ہم جو آپ کو باتیں بتا رہے ہیں یہ اپنے جیب سے نہیں، قرآن حدیث میں سب ساری چیزیں ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 8 دروازوں کے بارے میں کیا فرمایا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. تو قرآنی آیتوں سے حدیثوں سے معلوم ہوا جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. یہ واقعہ سنیے. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے نا، نبیوں کے بعد خصوصاً نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور سے اب سنو، آئیے عمل کا جذبہ اگر ہمارے اندر آنا ہے تو ابوبکر جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنا. ایک دن ابوبکر آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا ابوبکر نماز پڑھے؟ یا رسول اللہ، کیا بھی بات پوچھتے ہیں پازیٹیو میں جواب دے رہے ہیں. نماز پڑھے؟ ہاں نماز پڑھے. روزہ رکھے؟ روزہ رکھے. عیادت کرے مریض کی؟ ہاں کرے. نماز جنازہ پڑھے؟ نماز جنازہ پڑھے. کوئی بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی تو ابو بکر نے کہا ہاں یا رسول اللہ. اس موقع پر آپ نے ابو بکر سے کیا کہا؟ اے ابو بکر، یہ تمہیں نیک کام جتنے کرے نا اگر کسی آدمی کے اندر جمع ہوگا تو انشاءاللہ جنت میں چلے جاتا ہوں. اللہ اکبر. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جنت کے 8 دروازے بولتے نا، ان دروازوں سے داخل ہونے والا خوش نصیب کون ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ صحابہ کی سوچ دیکھو کیسی ہے. کیا پوچھا ابو بکر صدیق؟ اے اللہ کے نبی، یہ جنت کے 8 دروازے ہیں نا، ان 8 دروازوں سے اگر کوئی بلائے جائے گا کیا آپ کی امت میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، مجھے تو امید ہے میری امت میں تم خوش نصیب ہو، تم کو جنت کے 8 دروازوں سے بلائے جائے. اللہ، کتنی بڑی بات. جنت کے 8 دروازوں سے بلائے جائیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور اسی طریقے سے دیکھو جنت کے 8 دروازوں کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، وضو کرتے نا، آج ہم وضو کو عادت سمجھ گئے ہیں. وضو کرتے کرتے باتاں کرنا، پانی اچھالنا، یہ سب کرتے. وضو عبادت ہے. وضو کو عادت سمجھ کے مت کرو، عبادت سمجھ کے کرو. وضو کرنے کے بعد کیا دعا پڑھنا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھو کتنا معمولی سا عمل، یہ دعا پڑھنے 10 سیکنڈ نہیں لگتے وضو کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کتنا بڑا عمل.
کیسی غفلت میں ہے ہم لوگ، جو دن میں 5 مرتبہ کم از کم فرض نمازوں کے لیے وضو کرتے نا، اگر 5 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کر لے انشاءاللہ جنت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں۔ بہت بڑی بات، یہ دعا چاہیے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، بیوی کو سکھائیں، سب کو سکھائیں۔ اگر نہ آتا ہو تو کیا کرو، پلے اسٹور میں جا کر حصن المسلم ملتی ہے آپ کو، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لو، آڈیو سن کے یاد کرو۔ ماشاءاللہ دین اتنا بہت آسان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اگر بندہ وضو کر کے اس دعا کو پڑھے گا تو جنت کے 8 دروازوں سے چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیے جنت کے دروازوں کے نام کیا ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کیسا ہے، جنت کے کچھ نام احادیث میں آئے ہیں، اور بعض علماء نے جنت کے کچھ نام، جنت کے دروازوں کے کچھ نام اپنے سے بنا لیے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کے جو بھی نام بتائے ہم آپ کو بتاتے ہیں، ذرا ذہن میں رکھ لو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ کیا کیا بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کے نام؟ جنت میں ایک دروازہ ہوگا جس کا نام ہوگا باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ۔ اللہ اکبر۔ توحید کے بعد بندے پر سب سے پہلے واجب ہونے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس دروازے سے داخل ہوں گے، جو نماز نہیں پڑھتے اس عزت سے محروم ہو جائیں گے۔ کم از کم یہ سوچ کر تو نمازی بنو، جمعہ سے جمعہ، عید سے عید۔ اگر کوئی آدمی ایسی نماز پڑھتا ہے تو جنت کے دروازوں کی عزت اس کو مل نہیں پائے گی۔ آپ فرض پڑھو، نفل پڑھو، سنت موقدہ پڑھو، کچھ بھی پڑھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی کے طریقے پر نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ یہ نماز کے دروازے سے تم کو بلایا جائے گا۔ سب سے پہلے کون سا جنت کے دروازے کا نام ہے؟ باب الصلاۃ، مطلب نماز کا دروازہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد دیکھو جنت کے دوسرے دروازے کا نام ہے باب الجہاد، جہاد کا دروازہ۔ جو اللہ کے راستے میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ مجاہدین کو اس دروازے سے بلائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے راستے میں شہید ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ دیکھیے قربان جاؤ عمر رضی اللہ عنہ کی سوچ پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بخاری میں ہے، کیا دعا کرتے معلوم؟ عمر رضی اللہ عنہ 2 دعائیں مانگے، 2 دعائیں بھی اللہ نے عمر کو دی۔ کیا بولتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل وفاتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا دعا ہے دیکھو، کہتے تھے اے اللہ تیرے راستے میں شہید ہونے کا مجھے اعزاز دے، شہید ہونے کا اعزاز دے، ایک دعا۔ دوسری دعا، مجھے موت آنا تو مدینے میں آنا۔ عمر کی تمنا یہ الگ ہے، آج بدعتی جو تمنا کرتے وہ الگ ہے، مجھے موت مدینے میں آئے، یہ بدعتی کی تمنا الگ ہوتی ہے، یہ توحید پرست کی تمنا الگ ہوتی ہے۔ کیا حضرت عمر کی دعا یہ کیسے قبول ہوئی؟ نماز فجر پڑھا رہے تھے، ایک آدمی نے نماز فجر میں ان کے پیٹ میں چاقو مارا، شہید ہو گئے۔ اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت آئی۔ یہ دونوں اعزاز تھے نا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا۔ کیا واقعہ ہے دیکھو، رلا کے رکھ دیتا ہے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، بولے اے بیٹے مائی عائشہ کے پاس جاؤ، ذرا جا کے بولو اللہ کے نبی کے بازو ابو بکر دفن ہو گئے ہیں۔ ابو بکر کے بازو دفن ہونے کی ایک جگہ ہے جو حضرت عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی، جانتے نا؟ اللہ کے نبی کے بازو کس کی خبر ہے؟ ابو بکر کے۔ ابو بکر کے بازو جگہ کس کے لیے تھی؟ وہ عائشہ کے لیے ہے۔ عبداللہ ابن عمر کو بھیجا، عبداللہ ابن عمر گئے، جا کر سلام کیا، اے امت کی ماں، ایسے اے مومنین کی ماں، جا کر بولے میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر کے انتقال کی خبر سنتی ہے، روایتوں میں آتا ہے زار و قطار رونے لگتی، ایک بڑا بہترین انسان دنیا سے چلا گیا۔ اور اب جانتے ہیں عمر کا ایمان کیسے تھا؟ جس راستے سے چلتے شیطان دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا، یہ ان کا ایمان۔ حضرت عمر شہید ہوئے تو جا کر کیا بولے، اے امیر المومنین، اگر آپ چاہے تو اپنی جگہ میرے باپ کو دے ڈالتے کیا؟ حضرت عائشہ نے رضی اللہ عنہا نے کہا، ان کا ایمان بھی کیسے تھا دیکھو، کتنا ایمان، دل پاک تھے۔ بولے میں اپنے لیے رکھی تھی، عمر کو دیا تو نہیں،
حضرت عمر کو دے ڈالے. ماشاءاللہ دنیا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے. آخرت کے راستے پر بھی گئے تو ابو بکر کے بازو دفن ہونے کا کتنا بڑا اعزاز ملا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. بہرحال ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ جہاد کا ایک دروازہ ہوگا جنت میں، اور اسی طریقے سے جنت کا تیسرا دروازہ، غور سے سنیے، باب الصدقہ، صدقہ اور خیرات کا باب. زکات وہ الگ ہے، فرض ہے. وہ صدقہ و خیرات جتنا کریں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے سے آپ کو جنت میں بلائے گا. آج لوگ صدقہ و خیرات کرے تو پہلے فوٹو پکڑ کو ڈال لیتے، فیس بک میں ڈالو، اخبار میں دو. یاد رکھو اس ہاتھ سے دے تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو. ایسا ہونا چاہیے خرچ. دیکھو صدقہ و خیرات کرنے والے جنت کے اس راستے سے بلائے جائیں گے. اور اللہ کے نبی یہ بھی فرمائے، قیامت کے دن میں ہر ایک آدمی کیا ہوگا، اپنے اپنے حساب سے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا. جتنا خرچ کرے نہیں وہ صدقہ اس کے لیے سایہ بن کر آئے گا قیامت میں. تو پہلا دروازہ کون سا؟ نماز کا دروازہ. دوسرا دروازہ کون سا؟ جہاد کا دروازہ. تیسرا دروازہ کون سا؟ صدقے کا دروازہ. یہ تین دروازوں کے نام جو ہے احادیث میں. اور ایک دروازہ بھی ہے، ذرا رمضان قریب آ رہا نا، اس کو ذہن میں رکھ کر ذرا سوچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے. ہمارے معاشرے میں لڑکوں کا نام ریان رکھتے نا، اصل میں الریان جنت کے دروازے کا ایک نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار داخل ہونا سو اس میں. جیسے آپ دیکھتے دنیا کے دروازوں میں VIP لکھ رہا تھا، وہاں کون بھی نہیں جانا، ایسا یہاں بھی کیا کرنا، اس میں روزے دار داخل ہو جانا. اللہ کے نبی فرماتے جیسے ہی روزے دار داخل ہو جائیں گے دروازہ بند، ختم. بس یہ چار دروازوں کے نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اور ایک بھی سن لیجیے، پانچواں صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. کیسے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، نہ حساب نہ کتاب. جنت کے اللہ کے نبی سے فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے کچھ لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے رائٹ دروازے سے داخل کرو. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک بھی سنو چھٹے دروازے کے بارے میں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ میں تم کو جنت کے ایک دروازے کے بارے میں بتاؤں کیا. اللہ کے نبی کی تربیت دیکھو. اللہ کے نبی سوال کوشچن کرتے ہیں. اگر میں آپ لوگوں سے کوشچن کرے بغیر بولنے کو گیا تو کون بھی سنتا نہیں. اگر میں آپ سے بولوں آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ سب لوگوں کو یاد ہے؟ سب بولتے یاد ہے. یہی اللہ کے نبی بولتے ہیں لا حول ولا. اگر میں تم کو جنت کے دروازے کے بارے میں بتاؤں کیا؟ صحابہ معلوم رہا تو بھی بولتے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. یہ ادب دیکھو کیسا ہے. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو جنت کے دروازوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا. اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور ایک بات بھی بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. آپ نے یہ بھی کہا نا، کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. کیا ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اور باپ جو ہے جنت کا درمیانی دروازہ ہے. آپ نے فرمایا اگر کوئی اپنے باپ کو ضائع کیا تو سمجھو جنت کا دروازہ ضائع کر دیا. آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں. ان کو لے جا کر کے پتہ نہیں کہیں جو ہے ورلڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں. یاد رکھو جب تک انسان باپ نہیں بنتا باپ کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی. عورت کو بھی ویسا، جب تک انہیں ماں نہیں بنتی اسے اپنی ماں کا احساس نہیں ہوتا. ماں باپ کو معمولی مت سمجھو، ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں. آمین 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 3 مرتبہ بولے. رمضان کا موقع ہے تو اللہ کے نبی جبریل اور ساتھ تھے تو اس میں 3 بد دعائیں کریں. ایک بد دعا کیا، رمضان پا کر بھی مغفرت نہیں ہوئی تباہ و برباد ہو جا. دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار، آمین بولنے والے نبیوں کے سردار دے آمین. اس کے بعد بولے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کیا تو ایسا آدمی بھی تباہ و برباد ہو جائے. آج ہماری زندگیوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ شادی ہوتے ہی آج کی لڑکیوں میں انڈیویجول لائف پہلے بھاگ جاتے.
ارے ماں باپ کی خدمت کرے تو تمہاری دنیا بھی سنورتی، آخرت بھی سنورتی. اور یہ بات یاد رکھو، اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. ماں باپ کافر ہو تو ان کے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا، مسلمان ماں باپ ہو تو کتنا اچھا سلوک کرنا اسے. ماں باپ کو معمولی مت سمجھو، اگر وہ راضی ہیں تو رب راضی ہے، اگر وہ ناراض ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ سے مدینہ کو واپس آ رہے تھے. واپس ہی راستے میں ایک جگہ جس کا نام تھا ابوا ایک جگہ ہے، وہاں گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کی یاد آ گئی. ماں کون؟ آمینہ. 6 سال کی تھی اللہ کے نبی، ماں کا انتقال ہوا. نبی یتیم تھے نا، تو جا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے. ماں کے احسان یاد آئے ہوں گے، اور ماں کے احسان اتنے ہیں، اگر ہم اپنی ماں کو ہمیں زندگی بھر بھی اگر اپنے کندھوں پر اٹھائے تو ان کا رتی دانے کے برابر بھی حق ادا نہیں کر سکتے. جذبات میں آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کہا اللہ کے نبی نے، یا اے اللہ تو مجھے اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ماں کفر میں مری ہے، اس کے واسطے تم اس کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کر سکتے. تم دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ جیسے ابراہیم نے اللہ سے سوال کیا تھا نا، آزر کے لیے دعا کرنے دو، نہیں ہو سکتا. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی دیکھے نہیں، وہاں سے ہٹتے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا اللہ ذرا میری ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دیا نہ تو. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اتنی تمہارے اندر ماں کی محبت ہے تو قبر کے زیارت کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. تو لہذا کیا معلوم ہوتا ہے، ماں باپ کا حق ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں سے تمہیں بلائے گا. اور ماں کا درجہ جو ہے نا، خالہ کا درجہ بھی وہ ہے. ماں مر گئی تو لوگ پوچھیں گے کہاں ماں چلے گی، نہ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا، بولے گناہ زیادہ ہو کیا کروں؟ تو بولے اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ جا کر حسن سلوک کرو. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میری ماں زندہ نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا تمہاری خالہ زندہ ہے کیا؟ بولے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرے تو بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ثواب ملتا ہے. چاچا اور تایا باپ کے درجے میں آتا. کیا ہم جو ہے اپنے باپ کے مرنے کے بعد چاچا اور تایا سے وہ سلوک کرتے جو ان کی زندگی میں کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. جس نے اپنے باپ کو ضائع کیا گویا اس نے جنت کے دروازے کو ضائع کیا. بات یہی ہے. دیکھیے اور آگے بڑھتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ جو جنت کے دروازے ہوں گے، اس جنت کے دروازوں میں ماشاءاللہ ہم نہ ویلکم کرنے نورانی مخلوق آئیں گی. یہاں کون تو بھی تھوڑا پی ایم سی ایم آ گیا تو لوگوں نے ٹیوب لائٹ لگا کے کیسا جشن رہتا. ذرا تصور کرو جنت کے اس ماحول کو، سوچ بھی نہیں سکتے ہم. ہمارے ویلکم کرنے کے واسطے فرشتے جو بھی داخل ہوگا سلام کریں گے، اللہ اکبر، سلام کریں گے، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہے، تمہارے اوپر سلامتی ہے. نورانی مخلوق ہم نہ سلام کرنا بولے تو کتنا بڑا اعزاز ہوگا جنت میں یہ. لیکن یہ چیز میٹھے میٹھے دو بول مل کر نہیں ملے گی. اس کے لیے لوہے کے چنے چبانا پڑے گا، اس کے لیے پاپڑ بیلنا پڑے گا، دنیا کی تکلیفوں اور مشقتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، تب چل کر جنت کے دروازے ہمیں مل سکتے ہیں. معزز حاضرین، جنت کے دروازوں کی چوڑائی کیسی ہے وہ بھی سن لیجیے. آپ سنیں تو پریشان ہو جائیں گے. جنت کے دروازے کتنے ہوں گے؟ ہماری مسجد کا دروازہ کتنا رہتا؟ 5 آدمی داخل ہوئے تو ختم. جنت کے دروازوں کی چوڑائی کتنی ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے ایک دروازہ، سمجھو ایک دروازہ، اس میں 2 دروازے رہتے ہیں نا، 2 پھاٹک کھلے نا، 2 پھاٹکوں کے درمیان میں کتنی جگہ ہوگی معلوم؟ 1370 پر 2 کلومیٹر کی دوری. اللہ اکبر، تصور کر سکتے ہیں کتنی دوری؟ 1370 پر 2 کلومیٹر کی دوری. جب جنت کے ایک دروازے کا یہ حال ہے تو بتاؤ 7 دروازوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، مثال دے کر سمجھایا. کیا فرمایا؟ مکہ سے حجر، ایسا ہی آپ نے کہا. اور ایک روایت میں کہا چاہے حجر مکہ اور حجر، مکہ سے حجر کا راستہ جو ہے 1370 پر 2 کلومیٹر کی دوری کا ہے. اور بعض روایتوں میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازوں کے درمیان جو چوڑائی ہوگی وہ 40 سال کی ہوگی. اب یہ کیا ہے؟
ایک حدیث میں آیا 1397 کلومیٹر کی دوری، اور ایک حدیث میں کیا آیا 40 سال کی علماء بولتے الگ الگ کیٹیگری کے ہوں گے، وہ فلائٹ میں گئے تو کیسا VIP الگ الگ، ویسا اللہ تعالیٰ جنت میں الگ الگ درجے بنایا ہوگا۔ معزز حاضرین، اپنے بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بات جو آپ کے سامنے ہم بولنے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی سن کر ہوں گے آپ، ہم جو ہے کس کی امت ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر اللہ کے نبی کی امت میں جو ہم پیدا ہوئے نا، اس احسان کو چکانے کے واسطے عمر بھر اللہ کے سامنے سجدہ کرو تب بھی اللہ کا احسان چکا نہیں سکتے۔ صرف کس وجہ سے؟ نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہمیں، بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں موسیٰ کی امت نہیں، کس کی امت نہیں؟ عیسیٰ کی امت ہے۔ کس کی امت؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اس اللہ کے نبی کے امتی ہونے پر ہمیں جہاں فخر کرنا چاہیے، فخر سے اونچا درجہ نہیں ملتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کے چھوڑے ہوئے جو ہے نقوش پر چلنا چاہیے۔ ہم آپ کو بتاتے دیکھو دنیا میں کتنی امتیں آئیں، یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم سے، کہاں تک ختم ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون سی امت آئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ زمانے میں دیکھو دنیا میں سب سے آخری میں آنے والی امت ہم، کون سی امت؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس امت کی خوبی کے بارے میں کیا بیان فرمایا آپ نے؟ کہا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ۔ یہ الفاظ دیکھو، سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں الفاظ۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں اگرچہ ہم زمانے کے اعتبار سے سب سے آخری ہیں، انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ کتنا بڑا اعزاز! یہ اعزاز دنیا کی کوئی کمپنی دے سکتی ہے؟ ہم کوئی یہ شادی محل میں اتنی عزت مل سکتی ہے؟ سب سے آخری میں آ کر جنت میں سب سے پہلے جانا بولے تو کتنی خوش نصیبی ہے۔ ذرا تصور کریں یہ بات۔ معزز حاضرین، یہ بات بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ آپ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی بہت ہوگی۔ کیسے عزت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے سفارش کرنے کے واسطے۔ سفارش کرنے جا کو اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے، اپنی امت کے واسطے نبی سجدہ کر رہا، قیامت میں سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ کے نبی خود بولے سجدے میں کیا پڑھوں گا منجش نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ مجھے سکھاتا ہو۔ اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اتنی عاجزی تمہاری میرے سامنے اپنی امت کے واسطے؟ سمجھ رہے ہیں آپ نبی کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ اپنی امت کی شفاعت کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سر اٹھاؤ، تمہیں کیا پوچھنا ہو پوچھو، انشاءاللہ سب دینے تیار۔ نبی کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا سل تعطا، جس کے بارے میں بھی سفارش کرنا ہو، سپورٹ کرنا ہو کرو، انشاءاللہ میں مکمل طور پر تمہاری بات کو سنوں گا۔ معزز حاضرین دیکھیے جنت بند ہے، جنت کیا ہے؟ بند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، کہا جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا سب سے پہلے میں ہوں گا۔ یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ آپ کو معلوم نا جنت کون کھولیں گے؟ سب سے پہلے کون کھٹکھٹائیں گے دروازہ؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ مارتے ہی کالنگ بل مالتے کھولتے نا ویسے نہیں کھولے گا۔ روایتوں میں آتا ہے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے تو اندر سے فرشتہ پوچھتا کون تمہیں؟ کون تمہیں؟ اللہ کے نبی بولیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو فرشتہ بولے کیا بولے گا معلوم؟ تمہیں آئے تجھ کھولنا بول کے بولا اللہ، ایسے ہی تمہیں آئے تجھ کھولنا، اور تمہارے سے پہلے کسی اور کے لیے کھولا نہیں گیا ہے۔ کیا عزت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا بولتا ہے فرشتہ؟ تمہیں آئے تجھ کھولنا اور تمہارے سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولا میں۔ ایک روایت تو یہ ہے مسلم کی، اور ایک روایت ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ ماریں گے، روایت میں آیا دروازہ مارنے کی آواز بھی سنتا، ایسا دروازہ مارنے کی آواز بھی سنتا۔ پوچھتا اندر سے فرشتہ کون تمہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہیں گے میں محمد ہوں۔ فرشتہ بولیں گے محمد محمد ویلکم ویلکم، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو، دعا دیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والے، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کس کے لیے کھولا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا گیا۔ اس نعمت کو پا کر وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار دیکھ کر فوراً شکر کے سجدے میں پڑ جائیں گے۔ کیا مطلب، وہ ذرا تصور کر کے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ بات تو ایسی ہے، یہ باتیں سن رہے ہیں، دل تو لگ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا جائے، یہ ہمارے اندر جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، جنت کے دروازوں کے بارے میں وہ بات ہم آپ کو بتا چکے ہیں انشاءاللہ، اور اپنی بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ کیا ہے جنت کے دروازے کب کب کھل، یہ بھی سن لیجئے۔ جب چاہے کھولتا نہیں اللہ، اس کے لیے کچھ اوقات ہیں، کچھ آفر ہیں، کب کب کھولتے دیکھ لیجئے جنت کے دروازے۔ جنت کے دروازے رمضان میں کھلتے، معلوم نا آپ کو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، بخاری کی حدیث ہے 3277۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیتا اللہ، اور کس کے دروازے بند کر ڈالتا؟ جہنم کے دروازے بند کر ڈال کو یہ شیطانہ جنات کو سنکلیں ڈالتا، موٹے زبان میں بولنا تو وہ۔ اور اب دیکھو جنت کے دروازے کھلے تو رمضان میں کائنات میں کیا رونق رہتی ہے، دیکھتے نہیں آپ؟ وہی صبح، وہی شام، وہی کائنات، لیکن ایک عجیب رونق رہتی کائنات میں۔ وہ رونق اسی مومن کو محسوس ہوگی جس کے اندر ایمان اور رمضان کا احترام ہوگا، ورنہ تو روزہ نہیں رکھنے والا کبھی اس رونق کو محسوس بھی نہیں کرے گا۔ بڑی عجیب رمضان کیسے آیا، چاند دیکھتے ہی خالی نیکی کے کام کی طرف بھاگ کر چل جاؤ، نیکی کا موقع ملا تو کر ڈالو، ایسا موقع آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنت کے دروازے کھولنے کا اثر ساری کائنات پہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، جنت رمضان میں اللہ جنت کو سنوارتا بول کے جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایک بات سن لیجئے، تو جنت کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ رمضان میں کھلتے ہیں، پورا رمضان کھلا رہتا۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا بند، ایک تو یہ ہوا، یہ جو ہے سال بھر میں ایک مرتبہ کھلنے کا ایک آفر ہے۔ دوسرا آفر سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی حدیث میں فرماتے، صحیح مسلم ہے 6709، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دیکھیے تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ ہفتے کے کتنے دن ہوتے؟ ایک وارم کے 7 دن۔ اللہ کے نبی بولتے اللہ تعالیٰ منڈے کو بھی جنت کے دروازے کھولتا، جمعرات کو بھی جنت کے دروازے کھولتا، ماشاءاللہ۔ 7 دن میں 5 دن، 7 دن میں 5 دن نہیں کھلتا، 2 دن کب کھلتے؟ منڈے کو بھی تھرسڈے کھلتا جنت کے دروازے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں کیا کرتے تھے؟ پیر بھی جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ بولتے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ مجھے پیدا بھی کرے سو نبی بھی اسی دن بنایا سو، اسی لیے میں شکریہ میں اللہ کا جو ہے شکریہ روزہ ادا کرتا ہوں میں روزہ رکھ کر کے۔ اور بولتے ان دنوں میں کیا ہوتا معلوم؟ ویکلی رپورٹ اللہ کے پاس جمعرات کو جاتی سو، سمجھ گئے آپ لوگ؟ ہمارا جو ویکلی رپورٹ ہوتی نہیں، کتنے نمازاں پڑھے، کسے چھیڑے، کیا ہوا، پورا ویکلی رپورٹ کب جاتی؟ اللہ کے پاس جمعرات کو جاتی۔ اور اللہ کے نبی بولتے میری رپورٹ اللہ کے پاس جانا اس حالت میں کہ میں روزے سے رہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو کب کب جنت دروازے کھولے جاتے؟ ہر جمعرات کو بھی اور ہر پیر کو بھی۔ اور اسی طریقے سے دیکھو روایتوں میں آیا نماز کے وقت بھی جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ صف ہم لگاتے نہیں ہیں، اس وقت بھی جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ نماز میں ہم صف بندی کر کے کھڑے ہو گئے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے جب جہاد ہو رہا ہوتا ہے اس وقت پہ بھی جو ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنی بات کو انشاءاللہ 10 منٹ میں سمیٹیں گے۔ اچھا، یہ جنت کے دروازے کس کے لیے کھولے جائیں گے؟ کیا نمازہ چھوڑنے والا بھی اندر چل جاتا؟ کیا جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بھی اندر چل جاتا؟ کیا نہیں، کیٹیگری ہے اللہ کے پاس۔ اللہ نے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جتنا عمل کرا کہ اس کی نیت کے اعتبار سے اس کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بنے گا۔ ذرا غور سے سنیے، یہ جنت کے دروازے کن کن لوگوں کے لیے کھولے جائیں گے؟ سب سے پہلے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کیسی نماز؟ نبی کے طریقے پر پڑھنا نماز ایک۔ دوسرا، روزہ رکھنے والوں کے لیے، جیسے ہم نے کہا عبادت کرنا، نماز جنازہ میں جانا، یہ سب کرنا۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بتاتے، جو بھی نبی پر ایمان لاتا انشاءاللہ اس کو جنت کا دروازہ کھلا ہے اس کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث میں 149، جو عیسیٰ پر ایمان لاتا اللہ کے نبی سمجھتا عیسیٰ کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی سمجھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے دروازوں سے بلائے گا۔ اور اسی طریقے سے دیکھو
اچھی توجہ سے وضو کر کے نماز پڑھنے والوں کو، اور ایک خوشخبری ہے، خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں، غور سے سنیے بات یہ، جن کے 3 نابالغ بچے مر جاتے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں، جن کے 3 نابالغ بچے مر جاتے ہیں، اگر وہ ماں باپ اپنے ان 3 بچوں پر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کو بھی جنت کے 8 دروازوں سے بلائے گا۔ کیا اعزاز ہوگا! لیکن شرط یہ ہے کہ شکوہ شکایت نہیں کرنا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، اگر بچہ مر گیا تو ماں بولتی اللہ اس کی جگہ منجے لے لینا تھا، کہتی نہیں بولنا ویسے بات، شکوہ شکایت ذرہ بھی نہیں کرنا۔ ہماری امانت زندگی ہے، جب چاہے وہ لے سکتا ہے۔ دیکھو تو کیا کرنا، 3 نابالغ بچوں کی موت پر کیا کرنا چاہیے، صبر کرے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں سے بلائے گا۔ اور معلوم ہے ایک چھوٹے بچے کی جان جب نکالتے نا، ذرا وہ منظر بھی تصور کر لیجیے آپ، فرشتہ چھوٹے بچے کی جان نکالتا کیا حال رہا، تصور کرو آپ، تڑپتا، ماں کا کیا حال، باپ کا کیا حال، ذرا بخار آ گیا تو ہماری راتوں کی نیند حرام ہو جاتی۔ جب نکالتے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے پوچھتا ہے، اے فرشتے، جب تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی تم نے جان نکالی تو کیا بولا میرا بندہ؟ تو کیا بولتا ہے معلوم فرشتہ، اے اللہ تیری تعریف کرے ہم نے، اللہ اکبر، یہ ایمان ملے گا، تیری تعریف کرا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، امانت ہے لے لیا انہیں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولنا۔ اللہ تعالیٰ صبر کا پھل میٹھا ہوتا، بولتے میں کیا کرتا معلوم، اللہ تعالیٰ بولتا فرشتوں کو جاؤ جنت میں ایک محل بناؤ، اللہ جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو اور اس ماں باپ کو اس محل میں بھیجو۔ کتنی بڑی فضیلت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور ایک بات بھی یاد رکھو، نسائی کی روایت میں آیا وہ نابالغ بچے مرتے نہیں، روایت میں ایسے آیا نابالغ بچے جنت کے دروازے کے پاس کھڑے رہیں، اپنے ماں باپ کا انتظار کریں۔ تصور کرو آپ اسے، سمجھ رہے ہیں، ماں باپ جو ہوں گے نا جنت کے دروازوں کے پاس، وہ چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے رہیں گے، ماں باپ کو تلاش کریں گے، کون میری ماں کون میرا باپ، تو اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ کر جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے قیامت کا۔ اور اسی طریقے سے یہاں خواتین بھی ہیں، یہ بولنا چاہیں گے، یاد رکھو خواتین اسلام، تم نہ جنت میں جانا کیا، خالی شوہر کی اطاعت کرو کافی ہے، جنت میں 8 دروازوں سے بلائے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنتی عورت کی کیا صفت بیان فرمائی، آپ نے کہا جو عورت دیکھو 5 نماز پڑھتی ہے اپنے گھر میں، سمجھ رہے ہیں، مہینے کے روزے رکھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی عبادت کرتی ہے، شادی ہونے کے بعد یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سب چھوڑ دل کو اپنے شوہر کا حق ادا کرتی، اپنی زبان اور اپنی نگاہ اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، تو کیا پہلے بولے سب سے پہلے 5 نماز پڑھتی، روزہ رکھتی اور جو ہے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، ایسی جنتی عورت سے کہا جائے گا قیامت میں، نام لے کر بھی بول سکتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا فرمائے گا، ادخل الجنت من ای الابواب الجنت شئتی، اے جنتی عورت تو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونا ہو داخل ہو جاؤ۔ یاد رکھو اپنے شوہروں کی نافرمانی کر کے جنت میں نہیں جا سکتے کوئی بھی عورت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بھی عورت، سمجھ رہے ہیں، جو بھی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی نا، اس کی عبادت اس کے سر سے اوپر بھی جاتی نہیں تھی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اگر تمہیں دنیا میں ایمان کی مٹھاس کو اگر چاہنا، مٹھاس سمجھتے نا ایمان کی مٹھاس، اگر ایمان کی مٹھاس کو چاہنا چاہتے ہو تو اپنے جو ہے شوہروں کی مکمل طور پر اطاعت کرو۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے شہید ہونے والا، توبہ کرنے والا، خرچ کرنے والا، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا، شرک نہیں کرتا، یاد رکھیے شرک جیسی گندی چیز لے کر جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی عبادت کیا، شرک نہیں کریا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، زکوٰۃ دیا اور اللہ تعالیٰ جو بولا وہ بات سنا تو مکمل طور پر جنت میں جائیں گے۔ بہرحال اس تقریر سے ہم کیا پیغام دینا چاہتے، 6 پوائنٹ غور سے سن لیجئے، پورا خلاصہ ہماری تقریر کا ہے۔ کیا ہے؟ جنت پر اور اس کی نعمتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، سمجھیے پہلی بات۔
اور اسی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جنت کیسی ہے، جنت کو سمجھنے کے واسطے اپنی عقل کا بھی استعمال نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتائے ویسے چلے جانا. ایک بات تو یہ. دوسری بات دیکھو، جنت جب زمین آسمان جتنا چوڑا ہے، جنت اور چوڑی ہے، جنت کے دروازے اور چوڑے ہیں. لہذا یہ جنت کی چوڑائی، اس کے دروازوں کی چوڑائی کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی. تیسری بات یاد رکھو، جنت کو پانے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرو. ہم اور آپ کیوں جی رہے ہیں؟ جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کے لیے جی رہے ہیں. ایک صحابی تھے جن کے ہاتھ میں چند کھجوریں تھیں. جنگ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کوئی بھی کفار و مشرکین کی صف میں گھس کر اگر جو ہے مر جائے تو وہ شہید ہے. ہاتھ میں کھجورہ رکھ لے کہیں کیا بولتے معلوم؟ اگر میں یہ کھجور کھاتا رہا تو زندگی لمبی ہو جاتی. کھجورہ پھینک کو میدان جنگ میں جا کر شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو پا لیا وہ صحابی. ایسا تو جنت کی تڑپ ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہم کیسے موٹے موٹے انداز میں آپ کو سمجھاتے، آپ کو بولتے ڈی مارٹ میں دھماکہ سیل ہے، ہماری پوری فیملی وہاں رہتی، ہوتا نہیں ہے. ریلائنس مارکیٹ ہے وہاں. اب دیکھتے نہیں عید کے موقع پر کپڑے خریدنے کیسے جاتی عورتیں. دیکھو دنیا کے بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں چلے گئے تو ہماری عقل حیران رہ جاتی. ہم وہاں اپنے پورے خاندان کے ساتھ چلے جاتے. اللہ تعالیٰ کی یہ چوڑی جنت کو پانے کے لیے کبھی ہم نے سوچا؟ کیا کبھی ہم نے کوشش کی؟ یہ جو ہے تصور ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھو آپ، بہت اہم ہے. سمجھو میری تقریر کا پورا خلاصہ یہ، ہم جو عمل کرتے ہیں نا، اس عمل کے بل بوتے پر جنت ملتی بول کے کبھی نہیں تھکنا اپنی زندگی میں. نمازاں پڑھ لے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ماں باپ کر رہے ہیں، ہم اپنے عمل کے وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے کبھی نہیں بولنا. اور یہ بھی نہیں بولنا انشاءاللہ میں جنتی کر کو، کبھی نہیں بولنا. یہ کیا غرور. یہ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ آپ بھی نہیں جائیں گے کیا جنت میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کا فضل نہ ہوگا اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اور آخری بات بتائیں گے آپ کو وہ کیا ہے. حضرات صحابہ کرام کے اندر جنت کو پانے کی جو تڑپ تھی وہ تڑپ ہمارے اندر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اگر میں نے کوئی صحیح بات کہی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر سبقت لسانی میں میں نے کوئی بات کہہ دی تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے. تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت پر ویسے ایمان لا توفیق عطا فرمائے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اندر صحابہ کے اندر جنت کو پانے کی جو تڑپ تھی وہی تڑپ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل کرم سے آج یہاں ماہانہ اصلاحی اجتماع اختتام کو پہنچا. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا میں شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد اس دینی اجتماع میں اصلاحی پروگرام میں آئے ہوئے خصوصی مہمان فضیلت الشیخ